دائماً خوش آمدید۔ الف لام میم میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم اور یہ لائیو پروگرام۔ میں محمد اویس ربانی آپ کو بجھے ہوئے دل سے، محو حیرت دل سے، پریشان دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پریشانی کی وجہ محرم الحرام تو ہے، ایک غم ہے اور ایک تاریخ ہے، مگر ایک اور وجہ ہے کہ کربلا کے بعد اس انداز سے کربلا کے مزاج اور معیار کے اوپر نقطہ اٹھانا، تنقید کرنا اور پھر اس پیام اور مقصد کو اڈا دینا، یہ تواتر کے ساتھ نظر آ رہا ہے اغیار کی جانب سے۔ کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا سویڈن میں ایک ایسا ناخلف واقعہ ہوا کہ جس کو ایک مسلم دل دھڑکتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم سڑکوں پہ نکل آئے، احتجاج ہوئے، محافل میں، مجالس میں، قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر سفارتی تعلقات تک ہم نے منقطع کرنے کی بات کی، اور صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر سے، بھارت، امارات، حجاز، ایران، افغانستان، ترکی، یہاں تک کہ ان ممالک تک سے آواز آئی کہ جو شاید مسلمان ہی نہیں ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ یہ آزادی اور صحافت کے برعکس ہے۔ مگر ابھی اس واقعے کی سنگینی کو، حساسیت کو اور اس کے چھوڑے ہوئے تاثر کو وقت نہیں ہوا تھا کہ آج ایک اور واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ سویڈن اگر آگے ہے گستاخی میں تو ڈنمارک کیسے پیچھے رہ جائے؟ آخر یہ ایک ہی خطہ ہے؟ یعنی یہاں مزاج تو اسلام مخالف ہی ہے، بلکہ انسان مخالف ہی نظر آیا ہے۔ آج یہ واقعہ، یہ خبر مبینہ طور سے مجھ تک پہنچی ہے کہ عراقی ایمبیسی کے باہر ڈنمارک میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن شریف کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک یہ خبر سناتے ہوئے مجھے حسین یاد آ رہے ہیں۔ میں تو کربلا کے اوپر پروگرام کرنے کا خواہش مند ہوں۔ حسین کی ساری محنت، سارا مقصد، ساری قربانی اور ساری زحمت اسی کے معیار کو بلند رکھنے کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے تو ہے، چاہے وہ بیت اللہ شریف ہو یا مدینہ منورہ ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور حرف ہو۔ مگر بدقسمتی سے یہ واقعہ پھر سے دہرایا گیا بعد اس کے کہ سویڈن والے واقعے کے بعد بڑا احتجاج ہوا۔ کل پاکستان بھر میں، کراچی میں ایک مذہبی جماعت سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی اور احتجاج کر رہی تھی، اور اس دن سے لے کر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مگر آج پھر کر لیں آپ احتجاج۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف پروٹیسٹ کرنا، سڑک پہ آنا، بیان دینا کافی ہے، آپ یہ کیے جائیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ یعنی محرم الحرام کی آج کی ساتھ میں، یعنی یہ 5 کی تاریخ سے نکل کے میں نے آپ کے سامنے اسی گستاخی کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے، اور میں اکیلا نہیں ہوں۔ میری آواز میں آواز ملانے کے لیے، میرے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے، مجھے تحمل دینے کے لیے، آپ کو اشارہ، نصیحت، واعظ دینے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرمائے۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، آپ جامعۃ الصفا کے مدیر اعلیٰ بانی سرپرست ہیں، اور آپ ایک معتدل عالم دین ہیں، مفکر ہیں، آپ شعبہ تدریس سے آپ کا تعلق ہے۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہتا ہوں مفتی محمد زبیر کو۔ مفتی صاحب، آپ کے سامنے کہ قرآن کی توہین کا واقعہ پے در پے ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج پھر سے ہو گیا، اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ تو نہیں سدھرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کا یہ پروگرام انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ شروع کرنے کا دل کرتا ہے۔ غم اور صدمہ، پریشانی، دکھ اور اضطراب کی کیفیت کے اندر ہم آج اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پے در پہ گستاخی کے لعنتی واقعات پیش آ رہے ہیں، اور اس طرح کا انسانی جسم کا سڑاند، انسانیت کا کینسر زدہ حصہ اور انسانیت کا ناسور دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی ٹھان چکا ہے، اور دنیا کے امن کو تباہ کرنے اور اس دنیا کے امن کو تہو بالا کرنے کا باقاعدہ عزم مصمم کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں ڈنمارک والے واقعے سے پہلے سویڈن والے واقعے پر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر گستاخی کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ ٹیری جونز نے بھی قرآن کریم کی گستاخی کی تھی، پہلے کسی اداکار نے بھی گستاخی کی تھی، کسی اخبار نویس نے بھی گستاخی کی تھی، کسی کارٹونسٹ ملعون نے بھی گستاخی کی تھی، فرانس کے اندر بھی گستاخی ہوئی تھی، اسی طریقے سے اور کئی ممالک میں، ناروے میں، سوئٹزرلینڈ میں، ڈنمارک میں، امریکہ میں
مختلف مقامات پر گستاخانہ واقعات پیش آتے رہے، لیکن سویڈن والے واقعے کی نوعیت اس وجہ سے سنگین ہے کہ وہاں باقاعدہ اسٹیٹ کا امبریلا، کورٹ کا امبریلا اویلیبل کروا کر، دستیاب کروا کر، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈر دی سپرویژن آف دا اسٹیٹ آف سویڈن، سویڈن کی ریاست کے باقاعدہ حکومتی، عدالتی، ریاستی، قانونی اجازت نامے کے ساتھ یہ کام ہوا۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھا جائے، ہمارے یہاں پاکستان میں لیگل وے کے اندر اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو ایک درخواست ہوتی ہے، پھر وہ ایس ایچ او کے پاس جاتی ہے، پھر وہ ڈی سی، ڈی ایس پی، فلاں فلاں، ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی، وہ پورا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو سویڈن کے اندر بھی باقاعدہ اسی طریقے سے کورٹ کے اندر اجازت نامہ طلب کیا گیا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر درخواست دی گئی، پھر انہوں نے اسٹاک ہوم کا مرکزی مسجد کا سامنے کا فرنٹ کا مقام فکس کیا، پھر سیکیورٹی دی گئی، پھر وہاں پر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے افراد آئے، پھر باقاعدہ کیمرے وہاں پر مقرر کیے گئے، میڈیا کو دعوت دی گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریاستی گستاخی ہے، یہ کوئی عراق کا وہاں بندہ آ کر ایتھیسٹ اور وہ قرآن جلانا صرف یہاں تک بات نہیں ہے، یہ سرکاری سرپرستی میں ریاستی سطح پر۔ تو پھر صاف لفظوں میں کہنا چاہیے، ڈھکی چھپی بات کیوں کی جاتی ہے؟ بغیر ثبوت کے عراق کو کہا گیا تھا کہ جناب وہاں پر ایٹمی ہتھیار موجود ہے، عراق کو تہہ تہہ کر دیا گیا۔ بغیر ثبوتوں کے افغانستان پہ چڑھائی کر دی گئی تھی، بغیر ثبوتوں کے سوریہ کو تہہ بالا کر دیا گیا۔ یہاں تو ثبوت ساری دنیا کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ تو اب کیوں نہیں کہا جاتا کہ سویڈن دہشت گرد ملک ہے؟ کیوں نہیں کہا جاتا کہ سویڈن ٹیررسٹ کنٹری ہے؟ کیوں منہ میں چھالے پڑتے ہیں؟ کیوں ہم یہ حقیقت کا اظہار نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے مسلم حکمران ڈرتے ہیں؟ کیوں او آئی سی، مسلم امہ؟ اچھا پھر سوال یہ کہ وہ شخص جو 4 دن پہلے وہاں پر گستاخی کر کے گیا، صرف وہاں تک محدود نہیں ہے، اس نے کہا میں اگلے 10 دن تک گستاخی کروں گا۔ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، سی این این رپورٹ کر رہا ہے، الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ لفظ اس کے اندر میں نے خود پڑھے کہ 10 دن تک اس نے گستاخانہ واقعات کو دہرانے، اس کا تکرار بارہا اعادہ کرنے کا اس نے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تو سوال یہ کہ 57 اسلامی ممالک کے ہیڈز منہ تکتے رہ جائیں گے؟ وہ نظارہ کرتے رہ جائیں گے؟ وہ صرف اور صرف دیکھنے کا کام کریں گے؟ آج ہو کیا رہا ہے؟ جو ہیڈز آف دی اسٹیٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں جو عوام کرتی ہے۔ میرا کام، آپ کا کام صدا احتجاج بلند کرنا ہے، دکانداروں کا، تاجروں کا، بزنس مینوں کا، کسان کا، فارمر کا، وکیل کا، عام آدمی کا، راہ چلتے ہوئے عام دکاندار کا۔ وہ کیا کام کرے گا؟ ٹھیلے والا، ریڑی والا، منڈی والا، کچہری والا سڑک پہ نکل کے احتجاج کرے گا۔ تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف بھی صرف احتجاج اور مذمتی قرارداد تک محدود رہیں گے؟ عرب ممالک کے حکمران بھی صرف مذمتی قراردادوں تک محدود رہیں گے؟ کچھ ضرورت نہیں ہے ان کی قراردادوں کی۔ عملی قدم، اور عملی قدم 2 ہو سکتے ہیں۔ پہلا قدم صرف اور صرف یہ ہے، عالمی سطح پر، اقوام متحدہ کی سطح پر قرآن اور صاحب قرآن اور تمام کے تمام ملل کے انبیاء کرام اور ان کی آسمانی کتابوں کی توہین پر پابندی، اس کو دہشت گردی قرار دینا پہلا کرنے کا کام۔ یہ ہے امہ کی ترجمانی کا حق، یہ ہے عالم اسلام کا اس وقت سب سے بڑا مطالبہ، ان کی کلیدی ڈیمانڈ اور ان کا بنیادی تقاضا۔ دوسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے، تمام اسلامی دنیا سویڈن سے اپنے سفیر واپس بلائے، ورنہ یہ متعدی مرض آج ڈنمارک تک پہنچ گیا ہے، پھر یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور سارے کے سارے مسلم حکمران 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اپنا قرآن جلنے سے نہ بچا سکیں اس سے زیادہ، پھر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے زمین کے بطن، بطن الارض خیر لک من ظہر الارض، زمین کا پیٹ اب تمہارے لیے بہتر ہے زمین کی پیٹھ پر چلنے کے مقابلے میں۔ حقیقت ہے مفتی صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں یہ مناظر دیکھنے سے پہلے اللہ ہم اس دنیا میں ہی نہ ہوتے، ہم مر جاتے۔ حقیقت ہے، مر جانا ہمیں قابل قبول تھا، میں نوعاً میں اس بات کو مر جانا ہمیں عزیز ہے۔ نہ صرف تائید کرتا ہوں بلکہ اپنا ہی مقدمہ کہہ رہا ہوں، اور ہم سب کی زبان، ہم سب کا لہجہ، ہم سب کے الفاظ، ہم سب کا موقف اس وقت خدا نے آپ کی زبان مبارک پہ جاری کیا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ ایک ریڑھی والا، ایک عام آدمی زیادہ سے زیادہ احتجاج ہی کر سکتا ہے، مگر بااثر افراد صرف احتجاج نہ سمجھیں، صرف مذمت سے کام نہ کریں، بلکہ مرمت کریں، اور ایک دفعہ ایسی کریں کہ اگلی مرتبہ یہ واقعات ہو ہی نہ، ورنہ ہم ٹیسٹنگ لیبارٹری میں ہیں کہ ہمیں چھیڑا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم روڈوں پہ نکل کر آتے ہیں، ہمارا تماشا دیکھا جاتا ہے، ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے تماشا کھڑا کرواتے ہیں۔
اور پھر اس عالمی دہشت گردی کو روکنے کے بجائے مزید سہارا دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں۔ ایک مختصر وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ میں نے آپ کے سامنے ایک انتہائی دردناک، المناک اور عبرتناک واقعہ رکھا ہے جو اس وقت ڈینمارک میں پیش آیا۔ قرآن کی لگے بعد دیگر توہین نہیں سمجھ میں آتا۔ میں نے آج محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، خواہش بھی میری یہی ہے میں آپ کو بتاؤں، خطبات امام حسین پہ بات کروں، خطوط پہ بات کروں، سفیر پہ بات کروں، مگر میں کیسے کہوں؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ نو کے نیزہ پہ حضرت سید الشہداء یہی تو کہہ رہے تھے۔ الفت قرآن تو دیکھیے، مودت قرآن تو دیکھیے، نسبت قرآن تو دیکھیے، اور یہی لوگ ہیں نا جن کے لیے کہا کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر اشیاء چھوڑ رہے ہیں، ثقیل چیزیں چھوڑ رہے ہیں، کتاب اللہ و اطرتی۔ یہ دیکھیے، اطرت نے قرآن کو نہیں چھوڑا، حافظ بھی تھے، محافظ بھی تھے۔ نو کے نیزہ پہ قرآن گواہی دے رہا تھا، یہاں پر سر امام حسین، سر اقدس گواہی دے رہا تھا کہ ہم قرآن کے قاری بھی ہیں، محافظ بھی ہیں۔ بیت اللہ کی عظمت کا دفاع کیا، مدینہ منورہ کی عظمت کا دفاع کیا، اور یہاں پر قرآن کی عظمت کو بیاں کیا، کبھی سجدے میں، کبھی نو کے نیزہ، کبھی قربانی میں، کبھی صبر میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی نماز میں، کبھی قیام میں، کبھی جہاد میں، ہر انداز سے۔ اور ایک میں اور آپ سن رہے ہیں، خبر سن رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، جس کا کچھ بس نہیں چلتا وہ مذمت کرتا ہے، اور جس کے نام پہ بسیں چل رہی ہیں، جس کے نام پہ اختیارات ہیں، جو صاحب قدر ہے، جو صاحب اقتدار ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے، اور میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ذرا من، آپ خدا کو کیا جواب دیں گے یہ آپ جانیں، مگر چونکہ آپ ذکر سید الشہداء امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام وہ کر رہے ہیں، آپ امام حسین کو کس منہ سے جواب دیں گے؟ کیسے ان کے غم کو منائیں گے؟ کیسے ان کے فلسفے کو سمجھیں گے؟ کیسے ان کے پیغام کو عام کریں گے؟ کیسے یہ کہیں گے کہ حسین پہ ظلم ہوا، جبکہ حسین کی پوری سیرت دفاع قرآن، عظمت قرآن، وکالت قرآن ہے؟ میں اور آپ اس وقت صرف دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ خطوط امام حسین پہ بات ہو، خطبات پہ بات ہو، میں چاہتا ہوں کہ سفیران امام حسین پہ بات ہو، کیونکہ قربانی ہے، اور قربانی ایسے ہی دی جاتی ہے، ڈر کے نہیں، چھپ کے نہیں، معیشت کو دیکھ کے نہیں، معاشرے کو دیکھ کے نہیں، شریعت کو دیکھ کے، اور حسین نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ ان محرم کے دنوں میں اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی تو خدا کی قسم 365 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اس سے بہتر سمجھا سکے۔ رمضان الکریم میں فلسطین پہ مشکلات، عذاب اور حملے کیے جاتے ہیں، آپ اور میں روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، صبر سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ آج امام حسین کے صبر کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ اگر حافظ قرآن نہیں ہیں، محافظ قرآن تو ہیں، یہ تو فرض ہے اگر حفظ قرآن فرض نہیں ہے تو۔ مگر افسوس در افسوس، میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ میرا موضوع ہے اور میرے جذبات ایک طرف، مگر میرا مقدمہ، میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں سید الشہداء کے خطوط کے حوالے سے بات کروں۔ مفتی صاحب، وہ ہم جیسے ہی لوگ ہوں گے، کیونکہ اقبال نے کہا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی انداز شبیری۔ ہم جیسے ہی لوگ ہوں گے جو سید الشہداء کو خط لکھ رہے ہوں گے، امام حسین کو خط لکھ رہے ہوں گے، آئیے آئیے۔ وہ کیا خط تھے؟ کیا تھا ان خطوط میں؟ کس چیز کا مقدمہ تھا؟ کس چیز کا مطالبہ تھا؟ اور ایسا کیا لکھا تھا خط کے متن میں کہ سید الشہداء چلے آئے کوفے میں، کربلا میں، مدینے کو اور بیت اللہ کو چھوڑ کر؟ آپ نے بالکل صحیح بات کہی۔ اس میں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو قرآن کریم کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا، عظمت کا، حرمت کا، حفاظت کا، دفاع کا، اس کی قدر و منزلت کا۔ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی، ان سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت، بلکہ اس پورے خانوادہ اہل بیت کی کا سفر، ان کا پڑاؤ ڈالنا، ان کا مستقل بنیاد پر بھوک کو، تکلیف کو، صحرا کے سفر کو، بیابانوں کے سفروں کو برداشت کرنا، پھر ان کا وہاں کربلا تک پہنچنا، راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع کا مل جانا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے کمپینین کو یہ آفر کرنا کہ تم چلے جاؤ، یہ لوگ میرا صرف سر لینا چاہتے ہیں، میری جان کے دشمن میری جان لینا چاہتے ہیں، میں عار یا عیب تم پر، نقص کا اظہار نہیں کروں گا اگر تم چلے جاؤ گے۔ بار بار آفر کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک مرتبہ تو وہاں کربلا کے میدان میں چراغوں کو بھی بجھا دینے کا حکم دیا، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، میری طرف سے کسی قسم کا کوئی آبجیکشن اور کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، یہ کربلا پہنچتے ہیں، پھر کربلا کے میدان میں حضرت عباس کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، شیر خوار قاسم کی شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، خانوادہ اہل بیت کی شہزادیوں کے خیمے کے اندر آگ کا لگنا، ان کی شہادتیں، گرفتاریاں، خدا جانے کیسے دل دوز قسم کے سانحات پہ در پہ کربلا کے میدان سے چل کر کے دمشق تک یہ پوری تاریخ لکھی گئی ہے، پھر دمشق سے مدینہ تک، تو یہ ایک بہت بڑا فلسفہ۔ اگر ایک جملہ کہا جائے، یہ ساری قربانی حرمت اور حفاظت قرآن کریم کے لیے تھی۔ اور یہ بات کہتے ہوئے ہم کوئی اپنی طرف سے ہوائی فلسفہ نہیں پیش کر رہے۔ خطبات امام حسین اٹھا لیجئے، ان میں باقاعدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جملے ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ جملے یہ ہیں کہ آج اللہ کے حرام کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد والطیبات من الرزق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کون ہے جو اللہ کے حلال کو حرام قرار دے؟ اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کربلا کے میدان کے اندر تیسرے خطبے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ مقام اور منصب ہے، اتھارٹی خدا کی ذات کی ہے کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دے، دنیا میں کسی کی یہ اتھارٹی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج سنت کے نظام کو ڈیمیج کیا گیا، میں گنبد خطرہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سنت کو نافذ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ تیسرے نمبر پر وہ فرما رہے ہیں کہ اسلامی ملک کو ذاتی ملک سمجھ لیا گیا ہے، بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا گیا ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانت والوں کے سپرد کرو، یعنی خطبے کا ایک ایک لفظ پیچھے قرآن کی آیت رکھتا ہے، خطبے کا ایک ایک جملہ پیچھے قرآن کا استدلال رکھتا ہے، خطبے کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ پیچھے قرآن کی آیات رکھتا ہے، اور ایک ایک جملہ قرآن۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت حسین نے قربانی قرآن کے لیے دی ہے، قرآن کے نظام کے لیے دی ہے۔ یہ وار آف سسٹم تھا، یہ سسٹم اور نظاموں کی جنگ تھی۔ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے چھوٹے چھوٹے، آپ کو کوئی منصب چاہیے، آپ مجھے بتائیے کیا عام آدمی، دنیا کا ایک عام آدمی، عام دکاندار، عام بزنس مین، عام پتھاری دار، عام کوئی ریڑھی والا، عام آدمی جو چاہے جمعہ نماز پڑھتا ہو، ایک عام انسان، اگر اس کو کوئی منصب چاہیے اس منصب کے لیے وہ شیر خوار بچوں کو کٹوائے گا، اس کو کوئی عہدہ چاہیے وہ اپنے ماں بہن بیٹیوں کو کٹوائے گا، وہ اپنے نوجوان بیٹوں کو قتل کروائے گا، وہ اپنے بھائیوں کو قتل کروائے گا، وہ اپنے نسب کے ساری آل اولاد کو قتل کروائے گا، اپنی خواتین کو گرفتار قتل کر اپنی جان دے گا۔ ایک عام انسان یہ تصور نہیں کر سکتا۔ ایک عام انسان کے بارے میں میرا یہ یقین ہے کہ عہدے کی بھوک اتنی کسی کو بھی نہیں ہوا کرتی، تو کیا یہ بنو ہاشم کا عظیم ترین فرد، نبوی تربیت کا حامل، نواسہ رسول، اقتدار کی جنگ کے اندر آئے گا؟ اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج سوشل میڈیا پر سو کال دانشور، اپنے نام نہاد خود ساختہ، اپنے آپ کو خود ہی دانشور، اہل علم و دانش کی فہرست میں زبردستی شامل کروانے والے، یہ آج ہمارے سامنے بھاشن دینے کے لیے آ جاتے ہیں جناب دو شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ تھی۔ اس تصور پہ خدا کی لعنت ہو، اس سوچ پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ علم و دانش نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی حماقت، اس سے زیادہ۔ اور میں تو یہ بات کہتا ہوں، خطرہ ہے سلب ایمان نہ ہو جائے۔ اہل بیت کی محبت عقیدہ ہے، فرض ہے۔ اہل بیت کی محبت کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے۔ ایمان اور منافقت کا دار و مدار اہل بیت پر رکھا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، تم سے مومن ہی پیار کرے گا جو ایمان اپنے سینے کے اندر رکھتا ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ تم سے پیار نہیں کرے گا۔ گویا ایمان کا اور نفاق کا دار و مدار اس پر رکھ دیا ہے۔ آج اس طرح کی زبان تان دراز کی جاتی ہے، جو اس طرح کی زبانیں تان دراز کرنے والا ہو اسے اس بات کا لازمی طور پر احساس رکھنا چاہیے، خطرہ ہے مرنے سے پہلے یہ ایمان سے فارغ نہ ہو جائے۔ یہ تصور
یہ سوچ سلب ایمان کی علامت ہے. میں اور آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم درجے کی بات یہ اہل بیت کی محبت رکھ لیں اور اللہ پاک سے ہم یہ دعا کر لیں یا اللہ اسی عقیدہ اور محبت اہل بیت پہ زندہ رکھ اور اسی محبت اہل بیت پر ہم کو موت عطا فرما. واہ سبحان اللہ. ہم یہی بننا چاہتے ہیں. ہم غداران کوفہ میں سے نہیں بننا چاہتے جن کا آپ نے سوال کیا. ایک تاریخی ابن اسیر کے مطابق کئی بوریاں بھر گئی تھی حضرت حسین کو لکھے گئے خطوط کی اور ان خطوط کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیے, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہاں پر نظام آپ کا چلے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیعت ہم آپ پر کریں, خلافت کا قیام ہو. خطوط لکھنے والے اور پھر بعد میں انہوں نے ہی غداری کی ہے. ہم آج اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم حسین کے قافلے کے وہ افراد بننا چاہتے ہیں جو اپنی جانیں قربان کریں, جو ان کو پانی پلائیں, جو سہولت کاری امام حسین کے قافلے کی کرتے ہوں. ہم یزیدی قافلے کا کبھی حصہ نہیں بننا چاہتے اور اسی عقیدے پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, اسی موقع پر نظریے سے اپنی موت. حق فرمایا آپ نے مفتی صاحب, انتہائی حق, معیاری حق, کامل حق. اور یہی مقدمہ ہے. آپ نے فرمایا کہ نسب کی لالچ ہو سکتی ہے, بھلا ان کو کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ فرما رہے ہیں نسب کی لالچ کہ جو اس منصب پہ ہو کہ حسین منی وانا من الحسین, اس سے بڑا منصب کیا ہوگا؟ ان کو منصب کی لالچ کیسے ہو سکتی ہے؟ جو سید شباب اہل الجنہ ہو, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہو, انہیں یہ منصب چاہیے ہوگا. ان کو منصب کی لالچ کیسے ہو سکتی جو ابن رسول خدا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور ان کو منصب کی لالچ کیسے ہو سکتی ہے جو ابن فاطمہ ہو, ابن علی المرتضی ہو؟ ایسے مقام و مرتبے پہ بیٹھ کے ایسی گادی نشین ہونے کے بعد کوئی بھلا منصب کی لالچ کرے گا؟ دو ٹکڑے کی, دو ٹکے کی اوقات نہیں کسی منصب کی. اس درجے کے آگے عاشقان محمد مصطفیٰ اس درجے کے غلاموں کی غلامی کو اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں. حقیقت اور حق فرمایا آپ نے. ایک مختصر وقفہ ہے, میں لوٹ کر آؤں گا اور آپ کے سامنے سفیران امام حسین کی اس داستان کو بیان کریں گے, سمجھیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. سلامتی ہے, خوش آمدید. آپ محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. 5 محرم الحرام کا سفر تاریخ میں آپ کو کرواتا, مگر اس وقت خاص طور سے مقدمہ قرآن کی عظمت کا بھی ہے اور سفیران امام حسین کا بھی ہے. میں یہ تو جانتا ہوں جناب حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا گیا کوفے کی جانب. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جن کوفیوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے اہلاً و سہلاً اور طلع البدر علینا کے الفاظ استعمال کیے, گویا ان کو یوں لگا یا انہوں نے یوں لگایا کہ خود اللہ کے رسول اور اہل بیت تشریف لا رہے ہیں. بڑا اچھا استقبال تھا, مگر استقامت نہیں تھی, اہتمام نہیں تھا اور استقلال نہیں تھا. اور یہی ہوا نتیجے میں کہ جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. مگر سفارت کاری کا یہ عمل آج بھی جاری ہے. سفیر کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ایک آنر ہوتا ہے. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر وہ برا نہ مانے, حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین بن کے جا رہے ہیں, ہمارا آپ پہ سلام ہو. سفیر کے ساتھ بھلا اس طرح سے کون پیش آتا ہے؟ کون سی اسلامی حکومت ہے کہ جہاں سفیر ہی کو شہید کر دیا جاتا ہے, وہ بھی بغیر کسی قتل کے, بغیر کسی جرمانے کے, بغیر کسی قصاص کے؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سفیر بن کر کے پہنچے تھے, اور عبید اللہ بن زیاد نے جس وقت ہانی بن عروہ کے گھر سے ان کو گرفتار کروایا تھا, اور جس وقت یہ مسلم بن عقیل وہاں گئے عبید اللہ بن زیاد کے دربار کے اندر, اور اس وقت عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کروایا تھا, تو صرف ایک کام نہیں کیا تھا کہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہو, بلکہ ہانی بن عروہ کے ساتھ بھی دھوکے کا معاملہ کیا تھا, اور پھر مہمان کی خاطر تواضع, مسافر کی خاطر تواضع, سفیر کی خاطر تواضع, ان سب کو بالائے طاق رکھ کر کے دھوکے کے ساتھ بلا کر کے نہ صرف یہ کہ ان کو قتل کیا, شہید کیا, بڑے ظالمانہ طریقے سے اوپر والی منزل میں لے جا کر کے وہاں سے نیچے گرانے کا حکم دیا تھا. لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ ابن زیاد اس سے پہلے ہانی بن عروہ کے گھر میں ایک نہیں, بعض تاریخی روایات کے مطابق 3 اور بعض روایات کے مطابق 2 مرتبہ آیا,
اور عبیداللہ بن زیاد آیا اور مسلم بن عقیل کو لوگوں نے کہا کہ جب یہ آ رہا اور یہ آ چکا تو آپ نے اس عبیداللہ بن زیاد کو قتل کیوں نہیں کر دیا جو یزید کی طرف سے یہاں کوفے کا حاکم بنا کر کے اور یہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تھا اور اس وقت مسلم بن عقیل کی تلاش کے اندر تھا. تو آگے سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیں، یعنی ایک طرف ابن زیاد کی حرکت دیکھے، قوی گھٹیا ہلکی حرکت کہ اس نے مسافر کو، اس نے باہر کے مہمان کو، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل بنو ہاشم کے اس عظیم ترین فرد کو، اس جلیل القدر صحابی کو کس طریقے سے قتل کیا. یہ تو اس کا کردار، یہ تو اس کا گھٹیا اور ہلکا کردار. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ ابن زیاد کو قتل کر دیں کیونکہ آپ اوپر والی منزل پہ بیٹھے ہیں، ہانی کے گھر میں یہ نیچے آیا ہوا ہے، تو اس موقع پر حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا میں دو کام نہیں کر سکتا. نمبر ایک، جس کے گھر کے اندر میں بطور مہمان کے آیا ہوا ہوں اس کی اجازت کے بغیر یا کل کو اس کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو جائے، مجھے اپنے میزبان سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے ابن زیاد کو نہیں کچھ کہا. دوسرے نمبر پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہیلا کر کے، ایک طرح سے جس کو کہا جائے کہ دھوکہ یا ہیلا کر کے کسی کو مارنا، یہ ہمارا طور طریقہ نہیں رہا. بنو ہاشم اس سے بہت بلند و ماورا لوگ ہوا کرتے، یہ ہمارا طریقہ نہیں. ہم تو سینے پر گولی کھانے والے، میدان میں مارنے والے، ہم تو میدان جنگ کے دھنی لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ شایان شان نہیں ہے. یہ مسلم بن عقیل کا ایک طرف سے کردار تھا اور ادھر سے ابن زیاد کا کردار یہ تھا. اور پھر میں آپ سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ قرآن کریم کی بات آپ نے کی اور وقفے سے پہلے بھی، ٹوٹل یہ ساری کی ساری جنگ، ٹوٹل یہ جنگ دو مقاصد کے لیے تھی، سنت کی تنفیذ اور قرآن کریم کی حفاظت اور قرآن کریم کے احکام کی تنفیذ کے لیے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اشراف اہل بصرہ کو لکھا تھا، وہ خط کامل بن اسیر نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9 پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط باقاعدہ چھاپا. اس خط کے اندر باقاعدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ لکھے کہ اے بصرہ والو، تم دیکھ رہے ہو سنت مٹ رہی ہے، بدعات کی ترویج ہو رہی ہے. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور قرآن کے احکام کی تنفیذ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. باقاعدہ کتاب اللہ اور قرآن کے احکام کی تنفیذ کے الفاظ موجود ہیں جو اشراف اہل بصرہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا ہے. یہ ہے بنیادی ماٹو، بنیادی نعرہ، بنیادی مقصد، اس مقصد کے لیے گئے تھے. یہ خط تھا اور یہ خط مقدمۃ الجیش ہے، جانے سے پہلے یہ خط لکھا ہے. ایک طرف سے تو ان کوفیوں کے خطوط آ رہے تھے، جواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط یہ ہے جو کامل ابن اسیر کے اندر درج ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلند و بالا مقصد لے کر حضرت حسین نکلے تھے اور اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ نکلے تھے کہ یزید کسی بھی اعتبار سے اس حکومت کا اہل نہیں ہے، وہ یہاں پر قرآن کے نظام کو ڈیمیج کر رہا ہے، سنت کی ترویج کے بجائے بدعات کی ترویج کو عام کر رہا ہے، اسلامی بیت المال پر کرپشن کے ذریعے سے اپنے ہاتھ کو صاف کر رہا ہے، ظلم اور عدوان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، سرکشی اور بغاوت سے زمین بھر چکی ہے اور فساد فی الارض کی یہ مثال و تمثیل حکومت بن چکی ہے. حضرت حسین نے خروج کیا اور اسی مقصد کے لیے نکلے تھے. یہ عظیمت کی راہ تھی، یہ بلند و بالا راستہ تھا اور اسی عظیمت کی راہ کے اندر حضرت حسین نے اپنی اور اپنے خانوادہ کی قربانی دی ہے. اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا، حسین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لازوال قربانی ہے اور پوری انسانیت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مظلوموں کے سربراہ کا ایک استعارہ بن گئے، پوری انسانیت کے لیے. چنانچہ آپ حیران ہوں گے، ہندوستان کا ہندو حکمران ہو یا برطانیہ میں رہنے والا کوئی سکھ ہو یا چائنا کے اندر رہنے والا کوئی بڈھسٹ ہو، اگر وہ کلمہ اور اسلام اور ایمان بھی نہیں لائے ہوئے
تب بھی وہ حضرت حسین کی قربانی کو حقیقت باقاعدہ فرمایا آپ۔ ذکر کرتے ہیں مفتی اور صاحب، اس پر آنسو بھی حقیقت۔ بہاتے ہیں، اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور دراصل دنیا کے اندر ظلم کی جگہ پر عدل اور انصاف کا 100% چاہتے تھے۔ اتفاق کرتے ہوئے مفتی محمد زبیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اس بات کی مکمل تائید کرتے ہوئے کہ آج بھی اگر مظلومیت کا احساس کا کوئی استعارہ ہے تو وہ سید الشہداء کی ذات ہے، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ مگر بیک وقت ساقیے کوثر کے پیارے کو، فرزند رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اگر آج بھی کوئی شجاعت کا، بہادری کا، عطاعت کا اور جرت کا استعارہ ہے تو وہ حسین کی ہیں، اور حسین نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ لاکھوں کے لشکر ہو یا ہزاروں کا لشکر ہو یا بے وفا زمانہ ہو، حسین کے وفادار وہ 72، حسین کی ایک ایک، بلکہ میں کہوں گا کہ حکم کرنے سے پہلے خیال کرنے پر اطاعت کرنے کے لیے رضامند ہے۔ اور وہ واقعاً جناب حضرت مسلم بن عقیل کی عقیدت ہی ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں، بس میں ہیں، اختیار میں ہیں، مفتی صاحب فرما چکے ہیں کہ یہاں پر ابن زیاد کو قتل کیا جا سکتا ہے، مگر آپ نے کہا کہ یہ غیرت بنی ہاشم نہیں ہے، یہ غیرت فرزندان محمد مصطفیٰ نہیں ہے، اور اس انداز سے ہم کبھی کسی کو دھوکہ دیا نہیں کرتے۔ مگر عیاذ باللہ اسی تسلسل میں سید الشہداء کو، امام حسین کو، حضور کے نواسے کو ہیلا دے کر، دھوکہ دے کر کوفیوں نے، شامیوں نے اور ان تمام لوگوں نے کہ جو گھیرے ہوئے تھے، نیزے تانے ہوئے تھے، تلواریں پکڑی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھ میں زنجیریں تھیں، نیزے تھے، بھالے تھے، تیر تھے، کس کے نواسے کو؟ اللہ کے رسول کے نواسے کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سفیر امام حسین شہید ہو گئے، مگر عظمت اور ارادوں کی مضبوطی حسین سے سیکھیں کہ نہ پلٹے، یو ٹرن لیا، نہ واپسی جانے کی امید رکھی، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا کہ اب یا تو ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے یا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ اگر میرے خون کے علاوہ دین محمد مصطفیٰ نہیں بچ سکتا فیا سیوف خذی، مجھ پہ کود پڑو، میری بوٹی بوٹی کو الگ کر دو۔ میں آپ کو شکریہ کہوں گا، الوداع کہوں گا، ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔